جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصین لوجهك الكریم عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی امتیازی خصوصیات اور نمایاں حیثیت کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ گزشتہ دروس میں ہم لوگوں نے شیخین کی ذاتی شخصیات اور رجال صحیحین کی نمایاں حیثیت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی۔ اب اس کی جو تیسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ انتخابی حدیث میں تحقیق و تدقیق۔ عزیز طالبات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جس کو ہم صحیحین کہتے ہیں، ان کی عظمت کی ایک بڑی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے مؤلفین بڑے پائے کے محدثین میں شمار ہوتے تھے، بلکہ اصل معاملہ اور اصل بات یہ ہے کہ حدیث کے انتخاب میں انہوں نے ایسی باریک بینی، ایسی تحقیق اور ایسا سخت معیار اپنایا تھا، اختیار کیا تھا، جو پوری حدیث کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ دیکھیے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم انہی احادیث کو اپنی کتاب میں درج کریں گے جو صحت کے سخت ترین امتحانات میں پورے نمبر لے لے، پورے نمبرات حاصل کر لے۔ یعنی صرف سند کا صحیح ہونا ان کے لیے کافی نہیں تھا، یا صرف راوی کا ثقہ ہونا یہ بھی ان کے پاس کیا ہے، قابل معیار نہیں تھا، یا صرف مضبوط حافظہ ہو جانا کسی راوی کا یہ بھی ان کے معیار کے اوپر کھرا نہیں اترتا تھا۔ یہ چیزیں، بلکہ ساری چیزوں کو، جو 5 شرائط ہم نے اس سے پہلے بتائی، پانچوں شرائط مکمل ہونا ان کی کامیابی کے لیے کیا ہے، ضروری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحیحین میں جو حدیث درج کی گئی ہیں وہ صدیوں سے یقین کی بنیاد پر اعتماد اور علمی اطمینان کی کیا ہے، علامت بن گئی ہے، بنیاد بن گئی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ صحیحین کے حدیثوں کے لیے مزید کیا ہے، اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو روایت بخاری میں یا مسلم میں آ گئی ہے، بس اس کی صحت پر کیا ہے، کسی کو کیا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء امت نے کہا کہ صحیحین صرف احادیث کا مجموعہ نہیں، بلکہ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے، صحیح ترین احادیث کا انتخاب ہے۔ اور یہ تحقیق و دقت، اتنی تحقیق کے ساتھ، دقت کے ساتھ جو انہوں نے پیش کی ہے، یہ بے مثال تھی کہ آج تک کوئی دوسری کتاب اس طرح کی تحقیق و تدقیق کے ساتھ کیا ہے، پیش نہیں کی گئی، اور کوئی کتاب یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ صحیحین کی طرح کیا ہے، زیادہ مضبوط اور معیار والی کتاب ہے۔ تو آئیے کتاب میں دیکھتے ہیں کیا ہے کہ یہ کتابیں جس تحقیق، جستجو اور اہتمام سے تحریر کی گئی ہیں، وہ بھی ان کی مقبولیت اور شہرت میں نمایاں سبب ہے۔ یعنی جتنی سخت، مطلب اپنے معیارات کو قائم کر کے انہوں نے تحقیق کی حدیثوں کی، یہ بھی اس کتاب کی مقبولیت اور شہرت کے لیے کیا ہے، ایک سبب کے طور پر کیا ہے، یہاں پر ہے۔ صاحب صحیحین کی یہ کوشش رہی ہے کہ ان میں ان احادیث کا انتخاب کیا جائے جن کے متن کی صحت میں کوئی کلام نہ ہو۔ جو متن ہے، جو متن حدیث ہے، ان میں کسی طرح کا کوئی کلام و کوئی اعتراض نہ کیا جاتا ہو۔ ان بنیادی حدیثوں کے لیے کچھ ایسے متابع و شواہد کا ذکر ضرور کیا ہے جس کے رجال میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اصل حدیث کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور متابعات اور شواہد کے تعلق سے گزشتہ درس میں تفصیلی آپ کو بتا دیا تھا کہ کس بنیاد پر کیا ہے لوگ یہاں پر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں، لیکن حدیث کی صحت پر کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ جو شواہد کے طور پر یا متابعات کے طور پر جو سند ہے یا جو متن ہے، اس پر کیا ہے، کلام کیا گیا ہے۔ چلیے،
شدت تحقیق و تدقیق کا اندازہ، مانے شدت تحقیق و تدقیق مطلب کیا؟ بڑی باریک بینی کے ساتھ جو اس کا ریسرچ کی، حدیثوں کا، روات کا، سند کا، ان تمام چیزوں کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شدت تحقیق و تدقیق کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں موجود حدیثوں کا انتخاب امام بخاری نے تقریباً 6 لاکھ احادیثوں سے کیا ہے، یعنی 6 لاکھ احادیث کو سننے ضبط کرنے کے بعد ان 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے صحیح بخاری میں جتنی حدیثیں درج کی گئی ہیں، سمجھیے 6 لاکھ احادیث میں سے اتنی حدیثوں کو انہوں نے چھانٹ کر تحقیق کر کے کیا ہے لکھا ہے۔ ان میں سے جو ہر باب میں سب سے زیادہ صحیح ہیں انہی کی تخریج کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بہت ساری، ایک باب ہے کتاب الطہارہ، اس میں ان کو ہزاروں حدیثیں یاد ہیں اس باب کے سلسلے میں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف انہی احادیث کو لیا ہے یا انہی احادیث کی تخریج کی ہے جو کیا ہے ان کے صحیح کے معیار پر اترتے ہیں، جن کی تعداد تکرار کے ساتھ 7397 ہے اور بغیر تکرار کے ساتھ 2602 ہے۔ تکرار کے ساتھ مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک حدیث ہے جو کتاب الطہارہ میں بھی ہے، اسی حدیث کو کتاب الصلاۃ میں بھی لائے ہیں، اسی حدیث کو کتاب الحج میں بھی لائے ہیں، من سمجھ رہے نا؟ وہی حدیث ہے تو تکرار کے ساتھ جہاں جہاں پر جس باب میں ضرورت ہوئی اس حدیث کو لایا ہے۔ تو اگر اس طرح صحیح بخاری کے احادیث کو دیکھیں گے تو تکرار کے ساتھ 7397 ہے، اور بغیر تکرار کے اگر آپ دیکھیں گے ایک حدیث کو صرف ایک ہی بار کاؤنٹ کریں گے، اگر کتاب الطہارہ میں کاؤنٹ کر لیے تو اس کے بعد دیگر ابواب میں بھی وہ حدیث آتی ہے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، تو اس طرح بغیر تکرار کے 2602 ہے۔ ان میں صرف صحیح احادیث کو ذکر کیا ہے۔ ان کی تالیف، ترتیب و تنظیم میں تقریباً 16 سال کا وقفہ لگا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو جو ترتیب دیا ہے، صحیح بخاری کے اول تا آخر جو انہوں نے پورے جمع کیا ہے، اس میں تقریباً 16 سال کا وقت لگا ہے ان کو۔ 16 سال کیا، یہ 16 سال کی ایک لمبی مدت انہوں نے کیا ہے اس میں صرف کیا ہے، کھپایا ہے، جس کے تراجم ابواب کو روضہ اطہر اور منبر رسول کے درمیان بیٹھ کر انتہائی روحانی ماحول میں یکسوئی کے ساتھ ترتیب دی، اور پوری حدیث کو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے ان حدیث کو ترتیب دیا ہے۔ مزید برآں تحریر کردہ ہر حدیث کے لیے غسل اور 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے شرعی دلیل یعنی استخارہ کر کے اطمینان کر لیا، اور اس پر یہ ہے کہ آپ مسجد نبی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر اور منبر رسول کے درمیان بیٹھ کر اس کے بعد کیا ہر حدیث کو جب انہوں نے کسی باب کے تحت کیا ہے نقل کیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے غسل کیا ہے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اطمینان قلب حاصل ہونے کے بعد پھر آپ نے کیا ہے جب پورے طور پر مطمئن ہو گئی اس حدیث کے تعلق سے پھر اس کو نقل کیا ہے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ یہ اہتمام، تالیف، یہ تدقیق و تحقیق ہر ایک کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ تو اس طرح کا اہتمام کرنا، اس طرح کے جانچ پڑتال کرنا، اور اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کے استخارہ کر کے اطمینان قلب حاصل کر کے اس طرح کیا ہے ایک ایک حدیث کو لکھنا، یہ ہر محدث، ہر فقیہ، ہر عالم کے کیا حصے میں یہ چیز نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں، کہ ہر مدعی جو دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ چیز کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ یہ مرتبہ دینا چاہتا ہے، جس کو اللہ یہ رتبہ دینا چاہتا ہے تو یہ چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے شاگرد خاص امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحقیق و تحری کا نمونہ پیش کیا۔ تو جس طرح آپ نے حدیث کے انتخاب میں تحقیق کا معیار اپنایا، اسی راستے پر چل کر، انہی کے نقش قدم پر چل کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی کی طرح کے اپنی کتاب میں حدیث کو جمع کیا۔ انہوں نے تقریباً 3 لاکھ مسموعہ احادیث کے مجموعے سے اس کتاب کا انتخاب کیا۔ دیکھیے امام بخاری نے تقریباً 6 لاکھ احادیث سے اپنی کتاب میں کیا ہے انتخاب کیا حدیثوں کو، اور امام مسلم نے تقریباً 3 لاکھ مسموعہ احادیث، مطلب کیا ہے ان احادیث کو جن کو انہوں نے سماع کیا، انہوں نے سنا، ان 3 لاکھ احادیث میں سے اپنی کتاب میں صحیح احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی ترتیب و تفتیش میں 15 سال کا وقفہ صرف کیا ہے۔ جس طرح امام بخاری نے 16 سال کی مدت میں صحیح بخاری کو ترتیب دیا، اسی طرح امام مسلم نے تقریباً 15 سال کی لمبی مدت میں کیا ہے
اس کتاب کو کیا ہے ترتیب دیا ہے۔ اس میں مقررات کو لے کر تقریباً 8,000 اور بغیر تکرار کے 4,616 احادیث کی تخریج کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ مقررات مطلب وہی ہے کہ ایک حدیث کو کیا ہے مختلف ابواب میں ضرورت کے تحت لائے ہیں، ہے نا۔ اگر اس طرح کی احادیث کو آپ دیکھیں گے تو تقریباً 8,000 ہیں، اور اگر بغیر تکرار کے دیکھیں گے ایک حدیث کو ایک ہی بار اگر آپ شمار کریں گے تو 4,616 احادیث ہے۔ اس بے شمار تحقیق و تدقیق اور اہتمام کی وجہ سے یہ کتاب انتہائی صاف ستھری بن کر نکلی، جس کی وجہ سے ان کو قبول عام حاصل ہوا۔ تو معلوم ہوا جی کہ جس طرح کی تحقیق انہوں نے کی، جس طرح کے سخت سے سخت معیارات کیا ہے قائم کیے کہ ہم انہی معیار کی بنیاد پر حدیثوں کو لیں گے، اسی کی بنیاد پر، ان کی جہد مسلسل کی بنیاد پر، ان کے تقوی کی بنیاد پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو کیا ہے مقبول خاص و عام میں شامل کیا، اور اتنی شہرت اور اتنی مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہوئی ہے۔ چلیے جی اس کے بعد کیا ہے دیکھیے۔ اچھا، تیسری چیز ہم لوگوں کو جانا کہ تحقیق اور تدقیق کے ساتھ کیا اس کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد چوتھی چیز دیکھیے صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہونا، یعنی جب ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی امتیازی شان کا ذکر کرتے ہیں تو ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں کتابیں امت مسلمہ کے نزدیک صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہیں۔ گویا محدثین کی صدیوں کی محنت، تحقیق اور چھان بین کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد اگر امت مسلمہ کسی مجموعہ احادیث کے صحت پر سب سے زیادہ اطمینان ہے، سب سے زیادہ مطمئن ہے، تو وہ صحیحین ہیں۔ اور یہ امتیازی شان انہیں ایسے ہی نہیں مل گیا جی، بلکہ اس کے پیچھے دو عظیم حقیقتیں کار فرما ہیں۔ ایک تو کیا ہے انتخاب حدیث میں غیر معمولی احتیاط، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے صرف وہی احادیث اپنی کتابوں میں لی ہیں جو سند کے اعتبار سے متصل السند ہوں، راویوں کے ضبط و عدالت میں کوئی کسی طرح کا کوئی جھول نہ ہو، اور اتصال سند بالکل واضح ہو۔ اسی طرح شذوذ اور علت سے پاک ہو۔ یہ پانچوں چیزیں ہم نے آپ کو گزشتہ دروس میں بتا چکے ہیں ہم۔ یہ پر یا ان شرائط کی مضبوطی کی وجہ سے ان کتابوں کو باقی جو احادیث کے مجموعے ہیں ان سے کیا ہے ان کو تفوق حاصل ہوا، ان کو فوقیت مل گئی۔ اور دوسرا کیا، ایک تو کیا ہے یہ چیز ہے کہ انتخاب حدیث میں انہوں نے کیا ہے غیر معمولی احتیاط کو اپنایا، اور دوسری چیز کیا ہے جی امت کا اجماعی اطمینان ہوا کہ امت مسلمہ نے، پوری امت نے اجماعی شکل میں کیا ہے اس کو قبول کیا ہے، کیونکہ صدیوں سے اہل علم کے درمیان یہ تعامل رہا ہے کہ اگر کوئی روایت صحیحین میں ہے تو اس کے صحیح ہونے میں کسی طرح کی کوئی بحث نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو احادیث کے ذخیرے ہیں، دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں، اس کی روایت کی صحت میں کیا ہے ہم بحث کر سکتے ہیں، اور بحث کی بھی جاتی ہے، لیکن صحیحین کی روایت میں کیا ہے کسی طرح کا کوئی بحث نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اگر کہیں بات معلوم ہوتی ہے کہ صحیحین کی روایت سے ہے تو اس پر آنکھ بن کر کیا اعتماد کر لیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جی، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے، علماء کرام نے یہ جملہ کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری ثم صحیح المسلم۔ صحیح مسلم، صحیح سمجھے نا جی، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے اصح ترین، سب سے صحیح ترین کتاب کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ تحقیقی معیار پر ہے، اور امت کے اعتماد کی وجہ سے اور علمی تعامل کی بنیاد پر کیا ہے یہ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے۔ دیکھیے کتاب میں ہر وہ شخص جو غرور و خود پسندی کی عینک کو اتار کر انصاف کی نظر سے ان کتابوں کو دیکھے گا، یقیناً اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں موجود حدیثیں دیگر کتب احادیث کے مقابلے میں اصح ترین حدیثیں ہیں۔ بس کیا ہے عصبیت نہ ہو اس کے اندر، کسی قسم کا کوئی عصبیت کی بو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر کھلے دل سے شرح صدر کے ساتھ اگر صحیح بخاری کی کتابوں کو دیکھے گا اور دیگر احادیث کی کتابوں کو دیکھے گا تو یہ بات ماننے پر یہ مجبور ہوگا کہ سب سے اصح ترین جو روایتیں ہیں، سب سے اصح ترین جو
کتاب ہے یہ صحیح حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. اسی وجہ سے ان کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب ہونے کا شرف ملا. اس میں جتنی حدیثیں بسند متصل مروی ہیں وہ صحیح کے اعلیٰ ترین درجے کی ہیں. جملہ ائمہ اصول حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ صحیح کے مختلف مراتب ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا مرتبہ متفق علیہ کا، پھر انفراد بخاری کا جو صرف بخاری میں ہے، اس کے بعد انفراد مسلم کا، پھر جو ان دونوں کی شرائط پر ہو، پھر جو صحیح بخاری کی شرط پر ہو، پھر جو صحیح مسلم کی شرط پر ہو. اس کے بعد وہ حدیثیں جو دیگر ائمہ کے مختلف مراتب ہیں. تو سب سے پہلا درجہ کیا؟ متفق علیہ، جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح کہا ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد وہ حدیث ہے، تھوڑا اوپر کیجئے، اس کے بعد وہ حدیث ہے جس میں کیا ہے؟ صرف صحیح بخاری کا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ جس میں صحیح مسلم کی، اوپر کیجئے، اوپر کیجئے صفحہ کو، صفحہ نمبر 137 میں لائیے جی، جو صحیح مسلم کی شرط پر ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ پھر جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی شرط پر ہے. اس طرح کیا ہے؟ یہ درجات مقرر کیے گئے ہیں، سمجھ رہے نا؟ لہٰذا متفق علیہ حدیثیں سب سے اعلیٰ ہیں، ان میں سے بعض متواتر بھی ہیں، اور بقول حافظ ابن حجر جو صحیح بخاری کے اسپیشلسٹ ہیں، صحیح بخاری کے ماہرین میں سے ہیں وہ، اور بقول امام سویتی امام بخاری کی موافقت امام مسلم نے عام طور سے کی ہے. صرف 840 حدیثیں ایسی ہیں جن میں وہ منفرد ہیں. یہاں بتائی جا رہی ہیں، جو طبقہ بتایا گیا کہ سب سے پہلا مرتبہ وہ ہے حدیث کا جو متفق علیہ ہو، یعنی جس میں امام بخاری اور امام مسلم نے کیا اتفاق کیا ہو. اسی طرح پھر انفراد بخاری کا ہے جو صرف کیا ہے؟ بخاری کی معیار پر یا ان کی شرائط پر پوری اترتی ہوں. اسی طرح پھر مسلم کی شرائط پر پوری اترتے ہوں. اسی طرح پھر دیگر محدثین کا ہے. تو اس طرح امام بخاری اور امام مسلم میں جو امام مسلم نے امام بخاری سے جو منفرد ہیں، یا امام بخاری نے امام مسلم نے جن احادیث میں کیا ہے؟ انفرادیت کا ثبوت دیا ہے، یا انفرادی طور پر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اس ایسی حدیثیں کتنی ہیں؟ 840 حدیث، جس کو انفراد مسلم کہا جا سکتا ہے. شیخ محمد فواد عبد الباقی نے متفق علیہ حدیثوں کو یکجا کر دیا ہے، اور ایک خوبصورت نام اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ شیخان. تو متفق علیہ جو روایتیں ہیں، اس کو شیخ محمد فواد عبد الباقی نے کیا ہے؟ اس کو ایک جگہ جمع کیا، اللؤلؤ والمرجان، یعنی موتی اور قیمتی جواہرات، جس پر کیا ہے؟ شیخان نے کیا اتفاق کیا ہے. یعنی ان صحیح احادیث کو کیا ہے؟ موتی اور قیمتی جواہرات سے کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے، اس نام سے موسوم کیا ہے. ان کے شمار کے اعتبار سے 1906 روایتیں متفق علیہ ہیں. تو انہوں نے دونوں کتابوں میں سے جو متفق علیہ حدیث کو چھانٹا ہے، اس میں سے کیا ہے؟ 1906، یعنی 1906 روایتیں متفق علیہ ہیں. اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ صحیح بخاری کی جملہ روایتیں بغیر تکرار کے 2602 ہیں. اس اعتبار سے صحیح بخاری میں 696 حدیثیں ہی صرف ایسی ہیں جس میں امام بخاری منفرد ہیں، بقیہ دیگر متفق علیہ ہیں. متفق علیہ روایتوں کو بعض ائمہ نے تواتر کا درجہ دیا ہے. امام حروی فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو دونوں نے یا کسی ایک نے روایت کیا ہے تو قطعی طور پر صحیح ہے اور علم قطعی نظری کا فائدہ دیتی ہے. چلیے، صحیحین میں جو روایتیں ہیں وہ اتصال سند، عدالت و ضبط میں کمال، شذوذ اور علت سے عاری ہونے پر ایک اعتبار سے اصح ہیں اور اعلیٰ معیار کی ہیں. صحیح حدیث کی جو تعریف اہل علم نے کی ہے وہ اور جو شرائط ذکر کیے ہیں وہ ان میں اکمل طریقے سے صادق آتی ہے. امام مسلم کے اس قول کا ذرا غور سے مطالعہ کریں کہ لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا انما وضعتها هنا ما اجمعوا علی. ہر روایت جو ہمارے نزدیک صحیح تھی میں نے اس کو یہاں نہیں تحریر کیا ہے، یا بلکہ یہاں ان کو تحریر کیا جن پر اہل علم کا اتفاق ہو. یہاں کیا کہہ رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر حدیث جو میرے معیار پر اگر کھرا اتر بھی رہا ہے، میں اس کے بعد بھی دیکھتا ہوں کہ کیا اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، کیا امت مسلمہ کے علماء کرام کا
اس پر اجماع ہے کہ میں اس کو بھی دیکھتا ہوں. تو بات سمجھ میں آیا کہ چوتھی چیز جو ہے کہ صحیح ترین احادیث کا جو مجموعہ ہونا، یہ جو بات بتائی گئی اس بنیاد پر بتائی گئی کہ انہوں نے سخت معیارات کیا ہے قائم کیے تھے. اس کے بعد کیا ہے دیکھیے جی، علم یقین کا فائدہ ہونا. علم یقین کیا ہے جی؟ علم یقین کا فائدہ ملنا ہے کیا ہے؟ یہ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ صحیحین کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ ان کی احادیث سے علم یقین حاصل ہوتا ہے. ہاں، علم یقین کیا ہے جی؟ یعنی ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایسا وثوق اور ایسی قطعی تسکین حاصل ہوتی ہے جو محض گمان یا ظن سے نہیں بلکہ اعتماد کامل کی وجہ سے ہوتی ہے نا. چونکہ صحیحین کی ہر حدیث متصل متصل سند کے ساتھ ہے، اس کے ہر راوی ثقہ ترین ہے، اور متن جو ہے شذوذ اور علت سے پاک ہے، اور اس کے علاوہ انتخاب حدیث میں شیخین نے کیا ہے غیر معمولی باریک بینی شامل کی ہے. اس لیے ان احادیث کو پڑھ کر علمی طور پر وہی یقین اور وہی اعتماد پیدا ہوتا ہے جو ایک مضبوط دلیل کو پڑھ کر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے ان کے تعلق سے کہا کہ متفق علیہ الشیخان فہو قطعی الثبوت عند الجمہور. یعنی جس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو وہ جمہور کے نزدیک ثبوت کے اعتبار سے یقینی درجہ رکھتی ہے، یقینی درجہ رکھتی ہے. تو معلوم ہوا جی، جب کوئی مسئلہ صحیحین کی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ایسا ہے جیسا دن کی روشنی میں کیا ہے راستہ چلنا ہے. نہ دن کی روشنی میں کوئی دھند ہوتی ہے، نہ اندیشہ ہوتا ہے، نہ تاریکی ہوتی ہے، نہ شک ہوتا ہے، نہ تردد ہوتا ہے. اور یہی علم یقین ہے کہ دل و دماغ دونوں کو کیا ہے مطمئن کر دینے والا علم ہے. سمجھ رہے نا؟ اب آئیے دیکھیے، ان کتابوں کی حدیثوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقین ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں جو حدیثیں ہیں وہ عام طور سے متفق علیہ ہیں، اور جو فائدہ اور علم تواتر سے حاصل ہوتا ہے وہ ان سے بھی ہوتا ہے کہ ان حدیثوں پر استخراج 20 ائمہ نے کیا ہے. مستخرج کی جو تعریف اور اصطلاح میں ان کا جو مفہوم ہے، اس اعتبار سے یہ کتابیں جو صحیحین یا کسی ایک پر بحیثیت مستخرج تصنیف کی گئی ہیں ان کی روایتوں کی مؤید ہیں. اس لیے مستخرج میں یہ ضروری ہے کہ مؤلف کتاب کی سند کے علاوہ استخراج کرنے والے روایتیں کسی دوسری سند سے مروی ہوں جو مؤلف کی کتاب کے شیخ یا شیخ الشیخ یا اس سے اوپر جا کر ملتی ہوں. اس طرح سے یہ مستخرجات ان کتابوں کی بڑی مؤید ہوتی ہیں جو ان کو علم یقین کا فائدہ دے کر مزید قوت دیتی ہیں. تو بات سمجھ میں آیا جی؟ سب سے پہلے علم یقین آپ نے سمجھ لیا کہ علم یقین وہ ہوتا ہے جس پر کیا ہے دل کا اطمینان حاصل ہو. تو معلوم ہوا کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو حدیثیں ہیں اس سے علم یقین کا فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں پر جو تیسری لائن میں دیکھیے کہ ان کی حدیثوں پر استخراج 20 ائمہ نے کیا ہے، اور مستخرج کی دو تعریف اور اصطلاح میں اس کا جو مفہوم ہے اس اعتبار سے کتابیں جو صحیحین یا کسی ایک پر بحیثیت مستخرج تصنیف کی گئی. سب سے پہلے یہاں پر آپ سمجھیں مستخرج کیا ہوتا ہے جی؟ مستخرج کسے کہتے ہیں؟ مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک محدث کسی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی سند سے دوبارہ بیان کرے. مثال کے طور پر صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں ایک حدیث آئی ہے نا، اسی حدیث کو کوئی ایک دوسرا محدث کیا ہے دوسری سند سے یا دوسرے طرق سے کیا ہے بیان کرے گا اسی حدیث کو. اصل کتاب میں حدیث جس طرق سے آئی ہے مستخرج والا محدث وہی حدیث الگ سند سے بیان کرتا ہے، اور اس کی سند اوپر جا کر کیا ہے بخاری کی شیخ سے مل جاتی ہے، کبھی اس کے اوپر جا کر بخاری کے استاد سے مل جاتی ہے،
اور کبھی اس سے جا کر بخاری کے استاد سے جا کر مل جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ ایک حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اب اسی حدیث کو کوئی دوسرا مستخرج جو محدث ہے اس حدیث کی استخراج کر رہا ہے، تو کسی دوسری سند سے جائے گا، وہ جاتے جاتے کبھی ہوگا کہ اس کی سند امام بخاری پر مل جائے گی، کبھی ایسا ہوگا کہ اس کی سند امام بخاری کے استاد سے مل جائے گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ شیخ الشیخ اس کے استاد سے مل جائے گی۔ اور اس طرح جی 20 ائمہ نے کیا ہے، صحیحین کی استخراج کی ہے۔ بڑے بڑے محدثین جو ہے جنہوں نے اپنی اپنی سندوں سے الگ الگ طرح سے دوبارہ روایت کر چکے ہیں، اس میں چند مشہور کتابیں ہیں، ابو بکر اسماعیلی، ابو نعیم اصفہانی، ابو عوانہ، ابو بکر البرقانی وغیرہ ہم جو ہیں، یہ کچھ ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر کیا ہے، مستخرج لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور ائمہ ہیں۔ اچھا، مستخرج کی وجہ سے صحیحین کو علم یقین کا فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ اب اصل بات یہی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ مستخرج کی وجہ سے علم یقین کا کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مستخرج جو کتابیں ہیں صحیح ہے ان کو مزید تقویت بناتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ایک ہی حدیث ہے لیکن کئی الگ سندوں سے ثابت ہو جاتی ہے۔ مان کے چلیے اگر کہیں ایک سند کمزور ہو تو دوسری مضبوط سند اس کی تائید کرتی ہے، اور جتنی سندیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں علم یقین اسی طرح کیا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اور مطلب جتنی طرق سے روایتیں ہوتی ہے اور جتنی سند سے روایتیں ہوتی ہے تو مزید سمجھیے اس میں اور مزید کیا ہے، وضاحت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مستخرجات جو ہیں صحیحین کو علم یقین کا فائدہ دے کر مزید قوت فراہم کرتی ہیں، کیونکہ بخاری یا مسلم نے جو حدیث اپنی سخت شرائط پر لی ہے، پھر کیا ہے ان 20 ائمہ نے جنہوں نے کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث کو استخراج کیا ہے، انہی کو کیا ہے، انہی حدیث کو الگ الگ راستوں سے صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اچھا، یہاں پر دیکھیے مستخرج لکھنے والا وہی حدیث لائے گا جو بخاری میں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ایسا نہیں کہ کوئی الگ حدیث لائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بخاری میں ہے اور امام بخاری نے ایک سند ذکر کیا ہے، لیکن اسی حدیث کو دوسری سند سے دوسرے طرق سے کیا ہے مستخرج لکھنے والا محدث بھی لا رہا ہے۔ اس طرق سے نہیں، اس راستے سے نہیں جس طرق یا جس راستے سے کیا امام بخاری نے لایا ہے، بلکہ اپنی سند سے اور الگ سند سے لائے گا۔ اور ہوگا کیا آخر میں کیا ہے، دونوں سندیں جا کر ایک اصل صحابی پر جا کر کیا ہے مل جائیں گی۔ مثال اس کا ہم دے رہے ہیں، امام بخاری نے دیکھیے ایک روایت کو امام احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے۔ مثال سمجھیے انما الاعمال بالنیات، یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے کس سے سنا؟ امام احمد بن حنبل سے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے کس سے روایت کیا؟ عبد الرزاق سے۔ اور عبد الرزاق نے کس سے؟ معمر سے روایت کیا ہے، اور معمر نے کس سے روایت کیا ہے؟ امام زہری سے روایت کیا ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث چلی۔ اب دیکھیے کوئی اگر مستخرج اس کو کوئی استخراج کوئی کرتا ہے کوئی محدث، تو یہی حدیث سمجھیے ابو نعیم ہیں جو مستخرج لکھے ہیں، اس پر استخراج کیے ہیں صحیح حدیث کے صحیح بخاری کی احادیث پر، تو انہوں نے کیا ہے ابو نعیم کس سے سنتے ہیں، روایت کرتے ہیں ابراہیم بن احمد سے۔ ابراہیم بن احمد کس سے روایت کر رہا ہے؟ عبد بن حمید سے۔ عبد بن حمید کس سے روایت کر رہا ہے؟ جی معمر سے۔ معمر پھر کس سے کر رہا ہے؟ زہری سے۔ اب دیکھیے معمر اور زہری اوپر جا کر مل گئے نا جی اسی روایت میں، تو دونوں کی سند اوپر جا کر ایک جگہ دیکھیے مل جا رہی ہے۔ یہی مستخرج کا طریقہ ہے، یہی مستخرج کا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ ابو بکر جوزقانی فرماتے ہیں کہ میں نے صحیحین پر مستخرج لکھی جس میں سے 25,480 سندیں ہیں۔ انہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو کیا اپنی سندوں کے ذریعے دوبارہ ذکر کیا ہے، دوبارہ روایت کیا ہے، اور ایسے روایت کرتے کرتے انہوں نے تقریباً 25,480 کیا ہے مختلف سندیں کیا ہے ان کو ملتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اتنا اہم کیوں، اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا یہاں پر؟ کیونکہ
یہ اتنی بڑی تعداد میں مستقل مضبوط الگ الگ سندیں جو اکٹھا ہو جا رہی ہے، یہ ثابت کرتی ہیں کہ صحیحین کی احادیث کیا ہے، بہت زیادہ معروف ہیں، بہت زیادہ مروی والی روایتیں ہیں، اور سند کے اعتبار سے کیا ہے، بہت مضبوط ہیں یہ سب۔ اور یہی چیز کیا ہے، علم یقین کا بنیادی سبب بن رہا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو کیا ہے، نئی سندوں کے ساتھ دوبارہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور سندیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جی، سندیں بڑھ جاتی ہیں، روایت مضبوط ہو جاتی ہے، اور شبہ کیا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور یقین کیا ہے، اس سے بڑھتا ہے۔ دیکھیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کتاب میں دیکھیے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخین کی عظمت شان، صحیح و ضعیف کی تمیز میں ان کا اعلی مقام، علماء امت کا ان کی کتابوں کو بطور صحت قبول کرنا ہے۔ سمجھ رہے نا کہ علماء امت نے اس کو کیا ہے، صحت کے اعتبار سے کیا ہے، صحیح ترین کتاب کیا ہے، اس کو مانا ہے۔ اچھا، حصول علم یقینی ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ آگے کیجئے۔ ایسے دیتی ہے، ایسے ہی امت کا اجماع کر لینا اور بطور اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کو تسلیم کر لینا، یہ دوسرا قرینہ ہے جو شرعی قرینہ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ علم یقین کا کیوں فائدہ دے رہا ہے؟ کیونکہ علماء کا اجماع ہے اس میں کہ صحیح ترین کتاب کا مجموعہ ہے قرآن مجید کے بعد، اس سے ان کی صحت پر مزید اطمینان و یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی یعنی غلطی پر اتفاق نہیں کر سکتی، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ جس پر امت کا اجماع ہوتا ہے وہ اسناد سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تباہ امت کیا ہے؟ عطا بن رباح کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک غلطی پر میری پوری امت کیا ہے، جمع نہیں ہو سکتے، اس کے علماء جمع نہیں ہو سکتے۔ تو بسا اوقات وہ کہتے ہیں امت کا اجماع کیا ہے، یہ سند سے زیادہ قوی ہوتا ہے، سند سے زیادہ کیا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث کی صحت پر اجماع کر لینا علم یقین کا فائدہ دینے کے اعتبار سے کثرت طرق کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اب جیسے استخراج کی بات یہاں آئی کہ مختلف طرق سے یا مختلف سندوں سے کیا اس روایت کو تقویت مل رہی ہے، تو ابن حجر کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اولا اور افضل بات یہ ہے کہ پوری امت نے کیا ہے، بخاری اور مسلم کی صحت پر کیا اجماع کر لیا ہے، اور یہی اس کا علم یقین کا کیا ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس سے علم یقین کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری امت نے کیا اس کی اجماع پر کیا ہے، اس کی صحت پر کیا ہے، اجماع کر لیا ہے۔ ویسے بھی کسی حدیث کا صحیحین یا دونوں میں سے کسی ایک میں ہونا فی نفس ہی خود ایک قرینہ ہے جو اس کو علم ظنی یقینی سے علم نظری یقینی تک پہنچا دیتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ علماء کے یہاں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ خبر واحد کے ساتھ اگر کوئی قرینہ ہو تو علم ظنی کے مرتبے سے بڑھ کر علم نظری تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیحین کی روایت کو حد درجہ گرا کر خبر احاد وہی تسلیم کیا جائے، خبر احاد ہی تسلیم کیا جائے تو یہ بھی قرینہ اس کو تقویت دے کر اعلیٰ معیار کا بنا دیتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم نے اس کتاب میں جس کو صحیح کہا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ صحیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنی کتاب میں چلیے جی صحیح سمجھ کر شامل کر لیا، اس سے علم نظری یعنی علم استدلالی حاصل ہوتا ہے۔ علامہ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ امت کا قبول کرنا علم نظری کا فائدہ دیتا ہے جس سے مکمل علم حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ اصطلاحی جملے آ گئے ہیں، اب اس کی تشریح میں کافی وقت لگ سکتا ہے، اس لیے کیا ہے ہم یہاں پر اجمالاً آپ کو یہ بات بتا دے رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو روایتیں ہیں وہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہیں دو بنیاد پر، ایک تو کیا ہے علماء امت کی اجماع ہونے پر، اور دوسری سندوں سے اس کے استخراج ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے چھٹی چیز ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب کو شہرت اور مقبولیت عامہ جو حاصل ہے اس کی وجہ خالص صحیح احادیث کا مجموعہ ہونے میں سبقت۔ دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بڑی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی کتابیں ہیں
جنہوں نے صرف اور صرف صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، یعنی یہ خالص صحیح احادیث کے مجموعے تھے، اور ان سے پہلے حدیث کی بہت ساری کتابیں موجود تھی، بہت سارے مسانید موجود تھے، لیکن ان میں صحیح بھی ہوتا تھا، حسن حدیثیں بھی ہوتی تھی، ضعیف حدیثیں بھی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی منکر اور شاذ احادیث بھی ہوتی تھی۔ لیکن جب امام بخاری اور امام مسلم نے قلم اٹھایا تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم صرف وہی حدیث لیں گے جو ہر پہلو سے پختہ، مضبوط اور بے داغ ہو۔ اس کارنامے میں ان دونوں نے پوری امت سے سبقت حاصل کر لی ہے، وہی بول رہے ہیں، ہے نا، خالص احادیث کا مجموعہ نے سبقت حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے کسی نے بھی صرف صحیح احادیث کو ایک مستقل مجموعے میں جمع نہیں کیا تھا، ہے نا۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح صحت پر اتفاق کر لیا ہے، اور ان دونوں سے زیادہ صحیح کتاب زمین پر کوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اب آئیے کتاب کو دیکھتے ہیں کہ سابقہ کتب حدیث کی تالیف پر اگر نظر ڈالیں تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان سے قبل صحیح مجرد کی کوئی کتاب موجود نہ تھی، یعنی پوری طور پر جس کتاب کو ہم صحیح کہیں گے وہ ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ امت اسلامیہ بڑی شدت سے اس طرح کی کتابوں کی ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ اب جیسے فتنے عام ہو رہے تھے، ہے نا، لوگ کیا ہے اپنی طرف سے گڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث کو پیش کر دے رہے تھے، ایسی صورت میں کیا ہے، علماء امت کو، امت مسلمہ کو کیا ہے، اس بات کی شدت کے ساتھ احساس ہونے لگا اس بات کا کہ اب کیا ہے، صحیح کتاب کا مجموعہ ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں امام اسحاق بن راہویہ کا جملہ غور کیجیے آپ، کہ جب انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لو جمعتم، کہ تم لوگ کیا ہے خالص صحیح حدیث کو جمع کر لیتے تو میرے لیے کیا ہے بہت بڑی بات ہوتی، میری دلی خواہش ہے یہ۔ لو لفظ لو کس تشنگی کی جانب اشارہ کرتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے کس شدت کے ساتھ کیا ہے اس کے منتظر تھے کہ کوئی صحیح احادیث کو کیا ہے جمع کر لیتا۔ اور امام بخاری کہتے ہیں استاذ محترم اسحاق بن راہوے کی میری یہی بات کیا ہے دل میں گڑ گئی، دل میں بیٹھ گئی، اور میں نے کیا ہے تہیا کر لیا کہ میں کیا ہے صحیح مجموعے کو کیا ہے لوگوں کو سامنے پیش کروں گا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کو انسانی زندگی میں جس چیز کی اشد ضرورت ہو اور وہ دستیاب نہ ہو تو کس طرح انسان بےتاب رہتا ہے، اور جو ہی وہ چیز دستیاب ہو جاتی ہے ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیا جاتا ہے۔ تو سمجھ رہے نا؟ اب اس طرح جو علماء یا امت کے لوگ کیا ہے بے صبری سے، شدت سے انتظار کر رہے تھے صحیح احادیث کے مجموعے کو، جب انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم نے کیا ہے اس کو پیش کیا تو یہ ہاتھوں ہاتھ یہ کتاب لی گئی۔ سمجھ رہے نا؟ ملت اسلامیہ اپنی روحانی زندگی کے لیے انتہائی شدت سے صحیح کتاب حدیث کے منتظر تھی، لہٰذا جیسے ہی سب سے پہلے امام بخاری نے اور پھر ان کے بعد ان کے شاگرد رشید امام مسلم نے ان کی تعلیف کی، اسلامی معاشرہ نے ہاتھوں ہاتھ ان کو لیا، علماء فن نے ان کی صحت اور اصح الکتب ہونے کی تصدیق کی۔ خاص طور سے صحیح بخاری کو بڑا عظیم مقام ملا، اول من صنف فی الصحیح محمد وخص بالترجیح، یعنی سب سے پہلے جس نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، اور ان کو سب پر ترجیح حاصل ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں خالص صحیح احادیث کا مجموعہ ہونے میں کس کو؟ صحیح بخاری کو سبقت حاصل ہے، اور سبقت ہونے کی وجہ بھی آپ کے سامنے بتلا دی گئی کہ امت کیا ہے شدت کے ساتھ صحیح احادیث کے مجموعے کے کیا ہے منتظر تھی، اور سب سے پہلے امام بخاری نے اس کارہائے نمایاں کو انجام دیا۔ آگے آئیے جی، آگے کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے جی، ایک آخری ہے مؤلفین کا اقرار، علماء کی تصدیق، اجماع امت۔ سمجھ رہے نا؟ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے مؤلفین خود اپنی کتابوں کی صحت کے بارے میں واضح یقین رکھتے تھے۔ مؤلفین کا اقرار، اور وہ خود اقرار کرتے تھے، اور علماء کی تصدیق، اور امت کے بڑے بڑے ائمہ نے بھی اس یقین کی تصدیق کی، پھر اس پر کیا ہے اجماع امت قائم ہو گیا، اور صدیوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، صدیوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ امام بخاری فرماتے تھے کہ میں نے صحیح البخاری میں صرف وہ حدیث لکھی ہے جو میرے نزدیک صحیح تھی، اور اس کے لیے میں نے ہر حدیث کے بعد
غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور استخارہ کیا. سمجھ رہے نا جی؟ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات بتلائی. اور یہ جو دعویٰ ہے نا، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ عملی اعلان تھا. یہ عملی طور پر اس بات کو اعلان کر رہے تھے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہر اعتبار سے مضبوط اور قابل اعتماد ہے. اسی طرح امام مسلم بھی کہا کرتے تھے میں نے صحیح میں سے صرف وہ روایتیں درج کی ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ قابل قبول ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں. گویا کہ آپ اگر ان دونوں اقوال کو دیکھیں گے تو دونوں مؤلفین نے خود بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں ضعیف یا مشکوک روایت کو داخل ہونے نہیں دیا ہے، داخل نہیں کیا ہے. اسی کے بنیاد پر کیا ہے، ان کتابوں کو کیا ہے، ائمہ حدیث اور فقہاء مفسرین وغیرہ نے کیا ہے، محدثین نے کیا ہے، اس پر اجماع نقل کیا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ محدثین کا صحیحین کی صحت پر اجماع ہے، جیسے فقہاء کا کسی مسئلے پر اجماع حجت ہوتا ہے، ویسے ہی صحیحین کی صحت پر اجماع پوری امت کے لیے حجت ہے. اب دیکھیے کتاب امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تصدیق مسجد حرام میں کی ہے اور اس میں کوئی حدیث اس وقت تک نہیں تحریر کی، یہاں تک استخارہ کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کی صحت کا یقین ہو گیا. سمجھ رہے نا؟ نیز فرماتے ہیں کہ ما ادخلت فی الجامع الا ما صح، کہ میں نے اس جامع میں صرف وہی حدیثوں کو داخل کیا ہے اور بے شمار صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ان مؤلفین نے خود اس کا اقرار کیا ہے کہ ان حدیثوں کو جمع کیا. امام مسلم فرماتے ہیں انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ، کہ ہم نے ہر وہ چیز جو ہمارے یہاں صحیح ہے میں نے اس کو یہاں نہیں لکھا ہے، میں نے یہاں وہ لکھا ہے جس پر علماء کا اجماع ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کہ ایسا نہیں کہ صرف جو حدیث صحیح ہے میرے نزدیک ویسا نہیں. پھر میں نے اس کو اس مرحلے میں لے جا کر دیکھا کہ بڑے بڑے جو اساتین علم ہیں، جو اصول حدیث کے جو ماہرین ہیں، جو محدثین ہیں، انہوں نے اس تعلق سے کیا کہا ہے، اس کو بھی کیا ہے ہم نے مد نظر رکھا ہے. سمجھ رہے نا؟ پھر ان کی تالیف کے بعد انہوں نے چنندہ علماء زمانہ کے سامنے پیش کیا. یہ دونوں جب کتابیں تیار ہو گئی تو انہوں نے جو اس وقت کچھ اساتین علماء تھے ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کی تصدیق کی اور بے حد پسند کیا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح کی تالیف کے بعد علی بن مدینی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، یہ ان کے اساتذہ ہیں جو اس دور کے اساتین تھے. مانے کون اساتین؟ مطلب کیا ہے، علم کے بڑے علمبردار تھے. ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو بہت پسند کیا اور اس کی صحت کی تصدیق کی سوائے 4 روایتوں کے. امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 4 روایتوں میں بھی امام بخاری کا قول ہی درست ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جب انہوں نے اس طرح کی تحقیق و تدقیق کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو علماء کرام نے اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اس کا کیا ہے قبول کیا اور اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا. امام مسلم کا جو بیان گزرا ہے کہ ما اجمع علیہ کو میں نے تحریر کیا، یعنی جو علماء امت نے جس پر اجماع کیا میں نے اس کو تحریر کیا ہے. اس کی تشریح میں علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما اجمع علیہ سے مراد احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عثمان بن ابی شعبہ اور سعید بن ابو منصور خراسانی ہیں. سعید بن منصور خراسانی ہے. یہ دیکھیے امام احمد ہو، یحییٰ بن معین ہو، یہ جو بڑے بڑے کیا ہے محدثین تو اس وقت کے، انہوں نے کیا ہے ان حدیث پر اجماع کیا ہے. ایسا نہیں کہ سارے جو بھی علماء ہیں ان کی اجماع کو کیا انہوں نے نقل کر لیا ہے، بلکہ جو بڑے بڑے اس وقت علم حدیث کے ماہرین تھے، اصول حدیث کے جو ماہرین تھے، ان کے سامنے ان کی اجماع پر انہوں نے جس حدیث پر کیا اجماع ثابت کیا ہے اس کی بنیاد پر کیا ہے انہوں نے حدیثوں کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ائمہ کی تائید صحیح مسلم کو بھی حاصل ہے. نیز امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تصنیف کے بعد میں نے اس کو امام ابو زرع رازی کو دکھایا جس کے بارے میں انہوں نے آگے کیجیے جی کہا، انہوں نے کہا صحیح ہے، اس میں کوئی علت نہیں ہے. میں نے ان کو باقی رکھا اور جس میں علت کا اشارہ کیا میں نے ان کو نکال دیا. تو سمجھے نا؟ تو ان کے پاس رکھا اور جس میں انہوں نے علت کا تذکرہ کیا ہے، کسی وجہ کی تذکرہ کی ہے کہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث کیا ہے شاذ ہے یا حدیث معلول ہے،
تو کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ اور جس حدیث کی صحت پر انہوں نے کیا اشارہ کیا ہے، میں نے اس حدیث کو لیا ہے۔ یہ سربلندی و کمال انہی کتابوں کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ علماء کا جو ان کی صحت پر اجماع ہے، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس نے صحیحین کو امتیازی حیثیت دی۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور سنت نبوی کے کھلے دل سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سنت نبوی کو قبول کرنے اور سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ تو عزیز طالبات، دیکھا آپ نے کہ اجماع امت کا کیسا قائم ہوا یہاں پر، کہ 1400 سال ہے نا، 1400 سال 1200-1300 سال گزر گیا ہے، کسی معتبر امام نے، کسی اصولی امام نے، کسی بلند پایا محدث نے صحیحین کے اصول صحت پر کیا ہے آج تک اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، بعض حدیث ہے جس پر جزوی طور پر کیا ہے نقد کیا گیا ہے، سمجھ رہے نا، لیکن یہ کیا ہے، علم حدیث کیا ہے، یہ ایک فن ہے، یہ فن کا حسن علم حدیث کا، مگر کسی عالم نے صحیحین کی مجموعی صحت کا کیا ہے انکار نہیں کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر 3 چیزیں جمع ہو گئی، مصنفین کا اقرار اور یقین، اس کے بعد علماء امت کی متفقہ تصدیق، اس کے بعد امت کا عملی اور علمی اجماع۔ تو نتیجہ کیا ہوا جی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صحیحین پورے دین میں سب سے زیادہ متفقہ اور مستند کتابیں ہو گئی، قرآن کے بعد ان کا مقام سب سے بلند ہو گیا۔ تو امام بخاری اور امام مسلم نے خود اعلان کیا کہ ہم نے صرف صحیح حدیث جمع کی ہے، اور امت کے تمام ائمہ نے اس اعلان کی تصدیق کی، حتیٰ کہ اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہو گیا ہے۔ تو اخیر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیحین کی ان خصوصیات اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیحین کا علمی مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان محدثین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حدیث کی خدمات اور حدیث کی نشر و اشاعت کرنے والا ہمیں بنائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔